بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ سب چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، کالن یا حالن، جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ خدا کے نزدیک یہ بات بہت ناراضی کی ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو خاص طور پر پسند کرتا ہے جو اس کے راستہ میں اس طرح مل کر لڑتے ہیں کہ گویا وہ ایک عمارت ہے کہ جس میں سیسا پھیلایا گیا ہے۔ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ کو کیوں ایذا پہنچاتے ہو، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے اس فہمائش پر بھی وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور زیادہ ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا معمول ہے کہ وہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام مبارک احمد ہوگا، میں اس کی بشارت دینے والا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو وہ لوگ ان دلائل یعنی معجزات کی نسبت کہنے لگے یہ صریح جادو ہے، اور واقعی اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیا کرتا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا۔ گو کافر لوگ کیسے ہی ناخوش ہوں، چنانچہ وہ اللہ ایسا ہے جس نے اس تمام نور کے لیے اپنے رسول کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن اور سچا دین یعنی اسلام دے کر بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام بقیہ دینوں پر غالب کر دے کہ یہی تمام ہے۔ گو مشرک کیسے ہی ناخوش ہوں۔ اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی سوداگری بتلاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ یہ ہے کہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ جب ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور عمدہ مکانوں میں داخل کرے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں بنے ہوں گے۔ یہ بڑی کامیابی اور اس ثمرہ اخرویہ کے علاوہ ایک ثمرہ دنیاویہ بھی ہے کہ تم اس کو بھی خاص طور پر پسند کرتے ہو، یعنی اللہ کی طرف سے مدد اور جلدی فتح یابی۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین کو بشارت دے دیجئے، اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے ان حوارین سے فرمایا کہ اللہ کے واسطے میرا کون مددگار ہوتا ہے؟ وہ حواری بولے ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ سو اس کوشش کے بعد بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ منکر رہے، سو ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں تائید کی، سو وہ غالب ہو گئے۔